آپ کا رول جو ہے نا وہ پرپس سیٹنگ ہوتا ہے، اور ماں کا رول ویلیو سیٹنگ ہوتا ہے. یہ میں آسان کر دیتا ہوں، جن کو بہت فلسفیانہ لگتی ہیں باتیں. بہت اسٹرانگ کمبینیشن ہے ان دونوں کا، دونوں ایک دوسرے کے بغیر چل نہیں سکتے. I'm not talking about mother and father here, of course. بات انہیں کی زمرے میں ہو رہی ہے، مگر ویلیوز اینڈ پرپس. آپ کا ویژن اور مشن آپ کی ویلیو سسٹم کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا. بہت بہت ہی کرٹیکل. مطلب خون کے بغیر کیا جان؟ آپ کی کیا کیا زندگی ہے؟ آپ کا خون نسوں میں سے گزر رہا ہے، وہ آپ کی ویلیو سسٹم ہے. آپ کا کس کوالٹی کا خون کس طریقے سے تربیت کرتا ہے، کن کن مراحل سے آپ نے زندگی میں گزر کے کن ویلیوز کو آپ اپ ہولڈ، مطلب آپ نے ٹوٹنے نہیں دینا اپنے آپ کو. اپنی انٹیگریٹی آپ کی ویلیو سسٹم سے بنتی ہے. میں اس کو مثال آپ کو دے دیتا ہوں. آپ نے سوال یہ پوچھا، اس لیے آپ کو مثال دے کے بتاتا ہوں. پیسہ فار ایگزامپل. اب اس کو غور سے سمجھے. میں ہر لیکچر میں بولتا ہوں نا، پیسے کو پرپز نہ بنائیں. ہر لیکچر میں میرا یہی ایک معاملہ جو ہے نا سمجھ سے آ رہی ہے. ہر بندہ یہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ سر یہ خود تو پیسے بنا رہے ہیں، یا پیسوں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ہر قسم کے بس یہ اپنی پیرنٹنگ کو کا اپنے اپنے گھرانے کا کلچر آشکارا کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے وہ لوگ. کم علمی نہیں ہے، کج فہمی نہیں ہے. اگر کم علمی ہوتی تو بندہ پوچھتا ہے سر ہمیں سمجھائیں. کج فہمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے سر سمجھ نہیں آئی، مجھے کسی اور مثال سے واضح کر دیں. یہ جو ہے نا یہ ایک ویلیو سسٹم کی کمی ہے، جو آپ ایک دم نقب لگاتے ہیں. بات سنی اور اگلے بندے کی بس تنقید شروع کر دیا، مذاق اڑانا اور تضحیک شروع کر دی، اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن کے اوپر آ گیا، ایڈ ہامنم اٹیکس شروع کر دیے. کہ آپ کے گھر والوں کی، اسپیشلی میں اسی لیے کہہ رہا ہوں، والدہ سے ویلیو سسٹم نہیں ملا ہوا. ایسے لڑکوں کو دیکھیں گے آپ، ایسے لڑکیوں کو دیکھیں گے آپ کہ بات جو بھی نہیں سمجھ آ رہی یا آپ کے فلسفے سے ٹکرا رہی ہے، اچانک آپ نے ایک بندوق نکالی، گولی چلانی شروع کر دی، اور انتہائی نیچ قسم کے اوچھے تک اختیار کرنے میں کوئی آر نہیں رکھی. آپ یہ ویلیو سسٹم کی کمی ہے. میں سمجھا دیتا ہوں، میں ایگزامپل مثال دے کے واضح کرتا ہوں. پیسہ باپ نے پرپس سیٹ کر کے دینا. اونچی اڑان باپ کا کام ہوتا ہے. کیا ہے اونچی اڑان؟ تجربے کے بعد آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گی، عمر جب ہوگی آپ سب کی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں دو ہی طرح کے لوگ ہیں. ایک جن کے پرپس بڑے سیٹ ہوئے میں بڑا سوچتے ہیں، اونچا اڑتے ہیں، اور ایک وہ جو اپنی اپنی کھیلتے ہیں بس. پیسہ آپ کو اپنی یہ نچلی سوچ میں لے کے آتا ہے. آپ کا پرپس پیسہ بنے گا تو ظاہر ہے آپ کو پھر ہر کام، ہر بندے کو آپ تباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. دنیا میں ان دو طرح کے لوگوں کی شناخت کوئی بھی بندہ ایک خاص عمر میں کر لیتا ہے، جس کے پاس تھوڑی سی ڈیسیژن میکنگ پاور آ جائے، تھوڑی سی ایسے معاملات میں آ جائے وہ، جس میں اس کو لوگوں کے، مطلب اس کو وہ ڈیپینڈنٹ ہو جائے، اس کو ٹیم بنانی پڑے، گروپ بنانا پڑے، جتھے سے کام کرو سے کام لینا پڑے. کمپنی جیسے کوئی سی ای او لگ جائے، یا بڑے ڈائریکٹر لگ جائیں، یا آپ کسی بھی موقع کے اوپر کوئی بزنس کریں اور آپ کو امپلائیز رکھنے پڑیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے. بڑے مشنز کے لیے اب میں جانے کمپنیز کی طرف نہیں جا رہا ہوں، کمپنی زیادہ تر پیسہ بنانے کے لیے کھولی جاتی ہیں بھی چیزوں کے. what they do with that money is the problem. میں مثال دیتا ہوں ریڈ کریسنٹ کی. فار ایگزامپل میں نے کام کیا ہے والنٹرلی. اسی طرح ریڈ کراس چل رہا ہے دنیا میں، گرین پیس چل رہا ہے، لاکھوں اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایک اور مثال دے کے نا اس طرف ٹرانزٹ کرتا ہوں. میں نا ایک سائیکالوجی میں کتاب میں ایک کیس اسٹڈی پڑھ رہا تھا، اور رینڈملی چل رہی تھی، کوئی اور ٹاپک چل رہا تھا، اور انہوں نے سوئمرز کی ایگزامپل دی ہوئی تھی کہ سوئمنگ جو ہے نا، تین طرح کے تیراک ہوتے ہیں. سوئمنگ کرنے کے لیے تین طرح کے جو ہے نا لوگ آتے ہیں. ایک وہ جو کہ ہابی کے طور پہ کرتے ہیں، ایک وہ جو کہ ہیلتھ کے لیے کرتے ہیں، اور ایک وہ جو کہ کمپٹیشن یا اسپورٹ کے لیے کرتے ہیں. تو یہ ان کی ہاف لائف ہوتی ہے، کتنے عرصے میں انہوں نے سوئمنگ چھوڑ دینی ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا پرپس کیا ہے. جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے چھوڑتے ہیں. جو ہابی کرنے، جو ایسی کمپٹیشن جیت جاتے ہیں یا پھر گیو اپ کر جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو وہ چھوڑ دیتے ہیں سوئمنگ زیادہ تر. اور جو ہابی کے لیے کرتے ہیں وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑی دیر تک چلتے ہیں، اور پھر اور کچھ سال بعد وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. جو لوگ ہیلتھ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ سب سے لمبے دورانیے کے لیے سوئمنگ کرتے ہیں. یہ ایک ریگولر سے ایک صفحے کے اوپر میں نے کیس اسٹڈی پڑھی، اور اچانک ایک ایسا خانہ میرا دماغ کا نا وہاں سے کنیکٹ ہو گیا کہ یہ دیکھیں پرپس کس طریقے سے شناخت کرتا ہے انسانوں کی. بالکل اس طریقے سے آپ یہ ریڈ کریسنٹ پہ آ جائیں. آپ ذرا، میں ریڈ کریسنٹ میں تھوڑا یہ عرصہ لگایا. ریڈ کراس کے اندر میرے بہت زیادہ میرے دوست، میرے کچھ پروجیکٹس چلے جن میں ریڈ کراس کے لنکس ہمارے پاس تھے. ایگزیکٹ جملے ورڈ ٹو ورڈ سیم تھے جو میں نے ان کی مینجمنٹ سے پوچھے. ریڈ کریسنٹ والوں سے آپ بات کریں، ایدھی فار ایگزامپل
ادھر جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جو لوگ والنٹیرلی آتے ہیں، پرپز کے لیے آتے ہیں کہ ہم نے بڑا کام کرنا ہے، وہ سب سے لمبے دورانی کے لیے آتے ہیں، سب سے زیادہ کام کرتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، اور زیادہ اپنے جو ان کا جتنا کام ان کو دیا جاتا ہے اس سے زیادہ کی ڈیمانڈ کی انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی نوکریاں کرنے کے لیے ان کمپنی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا زیادہ کام دے دو تو کمپلین شروع کر دیتے ہیں، اپنا کام بھی پورا نہیں کر سک رہے ہوتے، تنخواہ کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تنخواہ والے ہفتے میں کام ٹھیک کرتے ہیں، اس کے علاوہ کام نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ باپ کا کام ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کو اس طرح کی شناخت کرنے کے بعد دیکھ لینا کہ میرا بچہ ان دونوں کیٹیگری میں سے کس میں جائے گا۔ اب ہزار اور مسائل اور مراحل ہیں اس کے بیچ میں، میں وہ حلی اس وقت ماں اور باپ کے، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کے جواب میں بتا رہا ہوں کہ پرپز اگر بڑا کرے گا تو وہ والا کام بندہ ہے کہ جو دنیا کو روشنی دے رہا ہوگا۔ اور اس کی مثال بھی وہی بات ہے، پھر یہ فلسفیانہ جملہ نہ لگے، جب ریڈ کریسنٹ میں امپلائیز والنٹیئرس کو دیکھتے ہیں نا تو ان کی انرجی بھی آتی ہے، وہ اور زیادہ کام کرتے ہیں کہ یار یہ مفت میں نہیں، پیسے دے کے کرنے کے لیے آیا ہوا ادھر، اور میں اس کمپنی سے پیسے لے رہا ہوں اور پھر بھی کام نہیں پورا کر رہا ہوں۔ انرجی کی سورس ہوتے ہیں یہ والنٹیئرس، یہ مشنریز، یہ مشن پہ آئے ہوتے ہیں، ان کا ویژن ہوتا ہے، انہوں نے دنیا میں بڑے کام کرنے کی ٹھانی ہوتی ہے۔ کہاں سے آتے ہیں؟ کن گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں؟ سوچیں ذرا، ہمارے ہی گھروں سے اٹھ کے آتے ہیں۔ بس باپ کا فرق ہوتا ہے، ماں کا فرق ہوتا ہے، بس آسان۔ ماں اور باپ نے بچپن میں بس چابی گھما دی ہوتی ہے جس میں پتا ہوتا ہے کہ بھیا کام بڑا کرنا ہے، اڑان اونچی کرنی ہے، اپنی اپنی نہیں کھیلنی۔ اب آ جائیں امی کی طرف، ویلیو سسٹم کی طرف۔ میں مثال دے رہا ہوں، ویلیو پرپز امی بھی سیٹ کر سکتی ہیں، مگر اس طریقے سے باپ انسٹالیشن کے بعد ایگزیکیوشن اسٹریٹجی کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ ماں کے کام نہیں ہونے اس طریقے سے نہیں ہو سکتے جس طریقے سے۔ اور جو ویلیو سسٹم ماں کے پاس جس ایج میں اور جس ڈیمانڈ آف نرسنگ کے دوران بچہ آ رہا ہوتا ہے، اس کی کیمسٹری لاک ہو رہی ہوتی ہے ماں کے تھرو، وہ اگر آپ ماں کی اس ویلیو کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چلے کہ کس طریقے سے باپ وہ کام نہیں کر سکے گا، یا اس طریقے سے نہیں کر سکے گا، اس سے نہیں ہونے وہ جو ماں سے ہونے۔ اب میں ایک اتنی بڑا مسئلہ بتاتا ہوں، اسی طریقے سے اب میں آپ کو ایک اور نقشہ کھینچتا ہوں۔ دو ہی طرح کے لوگ ہیں جن کی ویلیوز میں مسائل ہیں، آپ کو ملیں گے، آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، آپ کیا پتا آپ خود ہوں۔ خیر آپ ہیں تو کسی کیٹیگری میں دیکھ لیں کہ اور کون سی کیٹیگری ہے آپ کی۔ احسان، میں نے یہ بات تجربے کے بعد ہی نوٹ کی کہ کچھ لوگ ایسے اب ہر ایک کو ملتے ہیں، اور میں کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں بتا رہا ہوں، آپ کے ساتھ ایک بندہ ضرور ہوگا آپ کے گروپ میں کہ جس کے اوپر احسان کیا جائے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ آپ کا کام ہے اس پہ احسان کرنا۔ نہ صرف یہ اگلے لیول پہ جاتا ہے، بلکہ وہ اگلے احسان کا انتظار کرنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کسی اور پہ احسان کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ بڑا جملہ ہے، دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جس بندے کو اس لفظ کی ویلیو نہیں پتا، وہ لیتا تو ہے احسان، ویلیو سسٹم نہیں کریٹ ہوا ہوا، مگر جب احسان لے کے وہ پیسے لے لیتا ہے یا ریسورس لے لیتا ہے یا ہیلپ لے لیتا ہے، ایموشنل ہیلپ لے لیتا ہے، whatever could be anything، لوگ انتھک محنت کرتے ہیں، میرے اوپر ہوئی ہے، میرے ساتھ سے میرے اوپر ہوئی ہے، اس لیے مجھے پتا ہے میں کتنا احسان مند ہوں، اور اسی لیے والنٹیئر ورک کرنا اور مفت میں پڑھانا اور ٹائم دینا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم پہ ہوئے ہوئے ہیں احسان، ہر انسان پہ ہوئے ہوتے ہیں، بس کسی کو یاد نہیں رہتا۔ ماں نے ویلیو سسٹم میں نہیں دیا ہوا، یا باپ نے بھی ویلیو سسٹم نہیں کریٹ کیا ہوا۔ اگر ماں یہ بتا دینا کہ کرنسی ہے بیٹا دنیا میں، احسان ایک کرنسی ہے، اللہ نے بھی قرآن میں حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہہ دے، کرنسی ہے، بارٹر ہے، یہ بارٹر سسٹم ہے دنیا، کرنسی احسان ہے، یاد رکھیے گا۔ اگر ماں نے بچے کو بتا دیا کہ بیٹا غلام ہو جائے گا، تو غلام، تجھے جوتے صاف کرنے پڑیں گے، اس کی ایک ایک پل کی خدمت کرنی پڑے گی اگر تو نے کسی سے احسان لے لیا تو، یہ رول ہے، تو میرا بچہ ہی نہیں ہے، تو انسان ہی نہیں ہے اگر تو نے یہ رول نہ نبھایا۔ اور اس کو ماں کو نبھا کے دینا پڑتا ہے اپنے بچے کے سامنے کہ احسان نہ لے لیں، اتنا بڑا بوجھ ہے احسان، احسان لے لیا تو تابع ہے بس اس کا، تب تک آپ پھر موقع کے ویٹ کرو، موقع کا انتظار کرو کہ اس کو کب ضرورت پڑے، کیا پتہ نہ پڑے، تو پھر تو آپ ساری عمر کے لیے تابع، اور اگر پڑ گئی تو سب سے پہلا انیشیٹو لے گا کہ اس احسان کا بدلہ اس سے بڑے احسان سے چکا رہا ہو۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، غور سے سمجھیں، یہ ویلیو سسٹم کریٹ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں دو طرح کے بندے، آپ ایک منٹ میں کئی کئی سالوں کے احسانات ایسے اٹھا کے زمین پہ پھینکتے ہیں، کیوں؟ یہ غلطی کر دی ہے آپ کے محسن نے، کی ہوگی، کرتے ہیں انسان بچری تقاضا کرتے ہیں، ہر ایک سے عورت ہے،
مگر وہ احسان کا بدلہ صرف احسان سے چکایا جا سکتا ہے. اس نے ظلم کر دیا، اس ظلم کی جو بھی آپ نے ایسٹیمیشن کی ہے کہ کتنا ظلم ہو گیا ہے اور جو بھی اس کا بدلہ کرنا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. مگر آپ نے یہ احسان بیلنس نہیں کر دینا. اس کے ظلم سے اس کا احسان بیلنس نہیں ہوتا. احسان آپ نے اپنے احسان سے بیلنس کرنا ہے اس کو. یہ کرنسی ہے، ڈالر کی طرح، روپے کی طرح، کرونا کی طرح کرنسی ہے یہ. یو نیڈ ٹو پے ہم بیک. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لے گا نہیں، اس کو ضرورت پڑے گی تو لے گا نا. تو آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. اسلام کس لیول پہ آپ کو اڑان دے رہا ہے غور سے سمجھے. مگر ہم نے کیا کیا ہے، بچوں کو بتایا ہی نہیں ہوا، اور الٹا کرتوت ہمارے الٹے ہیں، بتا دے تو ہمیں ہی نہیں. تو جو کام دیکھتا ہے ہمارے تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ تو خیر ہے، اگر کسی نے میرے پر احسان کر دیا تو مطلب خیر ہے، لٹرلی خیر ہے. اگر کسی نے بندہ مار دیا یا بندہ ظلم کر دیا، یہ خیر نہیں ہے. نہیں، یہ تو خیر نہیں ہے. تو احسان کیسے خیر ہے اگر ظلم خیر نہیں ہے؟ تو خیر والا اردو والا خیر بول رہا ہوں، عربی میں تو خیر ہی ہے. احسان از نتھنگ بٹ خیر. میں اٹس ناٹ اے کیجول میٹر، اس کو ہم خیر بولتے ہیں کہ کوئی بات نہیں. نہیں، سب سے بڑی بات ہے کہ احسان ہو گیا. میں آپ کو ایک ویلیو سسٹم، ایک ویلیو بتا رہا ہوں اور ایک پرپس کی، کہ میں ابھی ایک ایک کر کے چلاؤں. لسٹ نکالوں، پھر لگائیں، پھر 6 دن کی ورک شاپ کرتے ہیں بیٹھ کے. ویلیو سسٹم کیسے انسٹال کرنا ہے اور کون کون سی ویلیو ضروری ہے، کس ایج میں ڈالنی ضروری ہوتی ہے، کس ایج میں نہ ڈالی تو بعد میں نہیں ڈال سکیں گے. یہ سب کیا جاننا کیوں ضروری ہے. پرپز سیٹنگ کیا ہوتی ہے، سب سے بڑے پرپز کیسے سیٹ کرتے ہیں، اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی بنانی، کون سے لیول آف، کس طریقے سے سپیریئر سائیکالوجی میں لے کے آنا ضروری ہوتا ہے بچے کو، ورنہ پرپز پہ آئے گا ہی نہیں. کرتے ہیں پھر ورک شاپس. آپ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کی طرح سمجھایا جائے تو پھر بچوں والی حرکتیں کریں. آپ بڑوں والی حرکتیں کیوں کریں؟ فار ایگزامپل شادی. اگر آپ کو یہ والی باتیں نہیں پتا جو بچوں کو پتا ہونی چاہیے، اس لیے بچوں کی طرح سمجھا رہا ہوں، تو پھر اور بچے پیدا کرنے کے لیے تو نہ کلیم کریں کہ میری شادی کر دو. آپ کو تو بیسکس نہیں پتا ابھی. If you cannot understand this, you're not ready to get married. It's a simple 1+1. ورنہ آپ نے اور احسان فراموش پیدا کر دینے، اور انفیریئر سائیکالوجی کے پیسوں کے حارس جانور پیدا کر دینے. دونوں کو آپ کپل کر لیں. ایک احسان فراموش پیسے کے پرپز سے آ جائے تو کیا کرے گا آپ دیکھیں ذرا جانور کیسے بنتا ہے. پارلیمنٹ ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے؟ بغیر پرپز کے پیسوں کے حارس. دنیا میں ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ بغیر پرپز کے پیسوں کے حارس. ابھی میں صرف پیسے کی بات کی، ایک بات بتائیے. ابھی میں نارسسزم کی طرف جاؤں، ایروگنس کی طرف جاؤں، مائی گاڈ دیر سو مینی تھنگز دیٹ وی ہیو میڈ انٹو اے پرپز. میرے سامنے ایسے لسٹ کھلتی ہے، ایسے ارے ایسے سامنے آتی ہے، کتنے سے شروع کروں میں؟ پیسے اس لیے بول رہا ہوں، آپ کے گرامر میں پیسہ رجسٹرڈ ہے. لاکھ پاکستانیوں میں سے ایک کو نارسسزم کا پتا ہوتا ہے، ایک کو بگیٹری کا پتا ہوتا ہے. کیسے میں وہ کہاں سے میں لے کے آؤں وہ ویکیبلری کہ جو لوکل گرامر میں ایجاد ہی نہیں ہوئی ابھی. پیسہ ٹھیک ہے، ابھی پیسے تک ہی رکھتے ہیں. ماں اور باپ کے رول کو سمجھیں. انسان بنانا مقصد ہوتا ہے، بچے پیدا کرنا مقصد نہیں ہوتا شادی کا. ماں کے رول کو سمجھیں، باپ کے رول کو سمجھیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے. ورنہ ہم صرف نشے پورے کر رہے ہیں اپنے، اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یو نیڈ ٹو ریئلی ریئلی پے اٹینشن. نبی السلام نے شاہ فرمایا جس نے میری نہج پہ ایک بیٹے کو یا 2 بیٹیوں کو بالغ کر دیا، بس 13 سال کا کر دیا، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. آپ کیا تصوف کی کتابیں کھولنی بعد میں، اور کیا تفاسیر اور شرح پکڑنی. پہلے بیسکس تو ماں باپ تک پوری کریں. قرآن سمجھ نہیں آ رہا مسلمانوں کو، کیسے سمجھ آئے؟ بیس بیس اسٹرکچر ہی نہیں کریٹ ہوا. قرآن تو بہت ہائی سیلف اسٹیم کے انسان کی کتاب ہے. ایک لو سیلف اسٹیم کے بندے کو تو قرآن نہیں سمجھ آ سکتا. میری باتوں کو لوگ کہہ رہے ہیں بڑی فلسافیکل باتیں، آپ قرآن کیسے سمجھ آ رہا ہے آپ کو؟ دس از ناٹ گونا ہیپن. ٹرانزیشن کروانی پڑے گی. سب سے پہلے اس لیول پہ لے کے آنا پڑے گا بچوں کو کہ جس میں ان لوگوں کو پتا ہو کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اتنی بڑی آیت، اتنی بڑی آیت، یہ کیسے کیسے اس معیار پہ پورا اتروں میں؟ جس نے میرے پہ احسان کر دیا، میں کیسے احسان، اس کو ضرورت ہی نہیں میرے احسان، کیسے چکاؤں؟ جوڑنے نا پھر. اب تابع ہو گئی آپ. وہ کہاں سے انرجی آتی ہے؟ وہ روز صبح جلدی کیسے اٹھتے ہیں؟ راتوں کو اٹھ قیام کیسے کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ جو پرپز کے لیے لوگوں کو والنٹریلی کر رہے ہوتے ہیں، مشن میں بیٹھے ہوتے ہیں.
ان کے ماں باپ نہیں، ان کے بھی بچے نہیں ہوتے، تو ان کی کیا داستانیں ہوتی ہیں گھروں کی؟ ہاؤ آر دے سروائونگ؟ 60 60 سال کیسے ہو جاتے ہیں وہ؟ ان کے بچے کیسے اتنے فخر کے ساتھ بلند کرتے ہیں اپنے باپوں اور ماؤں کے بارے میں؟ ہمارے سامنے ہی ہے، میں 1400 سال پہلے کی داستان نہیں، 14 دن پہلے کی داستان سنا رہا ہوں، ہمارے سامنے۔ المیہ کی بات تو یہ کہ غیر مسلموں کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے، اور ریڈ کراس کے مشن چیک کریں ذرا، فلسطینیوں کو بچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، یمنیوں کو بچانے کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، پیسے دے کے، پیسے لے کے نہیں۔ ہمیں کوئی پیسے دے گا نہیں جب تک ہمارا پیر نہیں لے گا۔ والنٹیئر مشن پہ پاکستان آرمی جبوتی جا رہی ہے، کہاں والنٹیئر مشن؟ سیریسلی بتاؤ کتنے پیسے مل رہے ہیں؟ 5 times دا پے ملتی ہے، تب جاتے ہیں۔ ہم سب لے جائیں گے، خالی آرمی کی بات نہیں، ہم بھی جائیں گے۔ ریزروز کی الگ سے ایک پوری کی پوری بٹالین ہے ریزروز کی، جو کہ ابھی ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، ان کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ہم ان کو پیسے دیتے ہیں، انٹرنیشنل مشن پہ جانا ہوتا ہے، وہاں جاتے ہیں تو پتہ کون لوگ ملتے ہیں؟ ان سے بھی دور سے لوگ آئے ہوئے، پیسے دے کے وہاں پہنچے ہوتے ہیں۔ پوچھیں ذرا، یہ فرق ہوتا ہے بڑے انسان اور چھوٹے انسان میں، یہ فرق ہوتا ہے۔ جس کو پاکستان میں نا کیجولی بول دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیسے سمجھ رہا تھا پاکستان میں کوئی بڑا خاندانی آدمی، بڑی خاندانی عورت ہے، یہ فرق ہوتا ہے، یہ ایک گرامر میں لفظ ہے آپ کے، یہ خاندانی لوگ ہوتے ہیں، اصلی خاندانی لوگ، جس کو نبی اسلام نے حوض کوثر پہ پانی پلانا ہے، وہ والا خاندان، یہ والے خاندانی لوگ ہوتے ہیں جو بڑے مشن کے ساتھ، بڑے پرپر کے ساتھ چلتے ہیں، ویلیوز انٹیکٹ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ چلتے ہوئے بس دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کتنی نچلی سچا کی سوچ میرے باپ کی تھی اور کتنی نااہل میری اماں تھی، بس ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جو ہم نے ہمارے کرتوت ہیں۔ یہ تو دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، چپ رہتے ہیں، ان کی ویلیوز میں اس طرح کی تنقید نہیں ہوتی، چپ رہ کے بس کہتے ہیں ٹھیک ہے یار، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں، آپ کے تو ماں باپ نے آپ کے ساتھ زیادتی کرتی ہوئی، یہی سوچ رہے ہوتے ہیں خاندانی لوگ ہم لوگوں کو دیکھ کے۔ ان کی ویلیو میں نہیں ہے اس طرح کی چپ زبانی جو ہمیں اس طریقے سے تانا زنی کر دیں ہمارے ساتھ، چپ رہ لیتے ہیں وہ لوگ۔ It's a big problem. Actually, I think it's the biggest problem. We better start solving it now. اسی لیے اللہ رسول کے واسطے دینے شروع کر دیے میں نے پیرنٹنگ میں، کہ خدا کا واسطہ ہے، ابھی ہوش میں آ جائیں، ابھی 4 سال کے، ابھی ہو سکتا ہے کچھ، 13 سال سے اوپر چلا گیا، کچھ نہیں کر سکیں گے آپ۔